بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ عرف کے بیان میں ایسے مسائل شمار کرا رہے ہیں جن میں عرف کی بنیاد پر تبدیلی ہوئی ہے، حالات بدل گئے، ضرورتیں بدل گئیں، لوگوں کا تعامل یا عرف بدل گیا، اس وجہ سے وہ احکام بھی بدل گئے۔ تو اب تک 6-7 مسائل بتا چکے، اب دیکھیے 8ویں نمبر پہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اصل مذہب کے اعتبار سے یا ظاہر الروایہ کے اعتبار سے حکم الگ ہے، لیکن حالات کے بدل جانے کی وجہ سے حکم بدل گیا۔ تو فرماتے ہیں اسی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِفْتَاؤُهُمْ بِمَنْعِ الزَّوْجِ مِنَ السَّفَرِ بِزَوْجَتِهِ وَإِنْ أَوْفَاهَا الْمُعَجَّلِ۔ ہمارے مشائخ حنفیہ کا فتویٰ دینا کہ شوہر اپنی زوجہ کو سفر پہ نہیں لے جا سکتا، ممانعت کا فتویٰ دینا، شوہر اپنی زوجہ کو سفر پہ نہیں لے جا سکتا اگرچہ مہر معجل پوری ادا کر چکا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو سفر پہ لے جائے، اگر مہر ادا کر چکا تو مہر ادا کر جاتے ہیں، یعنی جس قدر مہر کی تعجیل مشروط تھی اس قدر مہر ادا کر دے تو اب عورت اپنے آپ کو روک نہیں سکتی ہے، قدر معجل پر قبضہ سے پہلے وہ اپنے آپ کو روک سکتی ہے خود پر شوہر کو کنٹرول دینے سے، اور اسی طرح سے شوہر کو روک سکتی اس بات سے کہ اسے سفر پہ لے جائے اگر مہر معجل پہ قبضہ نہیں کیا تو، اور کر چکی وہ قبضہ شوہر ادا کر چکا، مہر معجل ادا کر چکا، تو اب شوہر کو حق حاصل ہے کہ بیوی کو سفر پہ لے جائے۔ لیکن فقہائے حنفیہ فرماتے ہیں کہ اب یہ نہیں حق ہے، کیونکہ شوہر اگر عورت کو لے کے جاتا ہے سفر پہ تو سفر کے حالات اور مشکل ہو، کچھ زیادہ پریشانی اور ذمہ داری آ جائے گی بیوی پر۔ بیوی کی جو ذمہ داری ہے شوہر کے معاملے میں وہ اسے پتہ ہے، لیکن اس کی حفاظت کا مسئلہ، اور جسمانی طور پر وہ نازک بھی ہے، کمزور ہے، تو صحت اور طبیعت کا مسئلہ، یہ سفر میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے سفر پہ جانے میں اسے دقت اور پریشانی کا سامنا ہے۔ اگر اب بھی اجازت دی جائے کہ شوہر بیوی کو سفر پہ لے جانے کا حق رکھتا ہے تو اس میں بیوی پر جو ہے نا وہ زیادہ بوجھ پڑ جائے گا، اس لیے فرماتے لے فسادی زمان اور لوگوں کے فساد کی وجہ سے شوہر کو منع کیا جا سکتا ہے اپنی بیوی کو سفر پہ لے جانے سے۔ اسی طرح کہتے ہیں وعدم سماع قولہ، کہ شوہر کی یہ بات نہیں سنی جائے گی۔ کون سی بات؟ انہ استثنى بعد الحلف بطلاقها الا ببینۃ، کہ حلف بالطلاق کے بعد اس نے استثناء کر دیا تھا، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دینے کو کسی چیز پر معلق کیا تھا، اسی کو یمین بالطلاق یا حلف بالطلاق بھی کہتے ہیں۔ تو اس نے اپنی بیوی کی طلاق کو معلق کیا تھا اور اس کے بعد استثناء کر دیا تھا، انشاءاللہ کہہ دیا تھا، تو انشاءاللہ کہہ دینے سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔
تو طلاق ہاں کا ذکر کیا اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں نے استثناء کر دیا تھا، تو یہ استثناء کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بینہ پیش نہ کرے، مع انہ خلاف و ظاہر روایہ، حالانکہ یہ تو ظاہر روایہ کے خلاف ہے، کیونکہ طلاق دینے والا وہ ہے تو اس معاملے میں اسی کی بات مانی جائے گی۔ اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کہے نہیں میں نے طلاق نہیں دی یا جو ہے نا حلف نہیں کیا، تو اس میں اس کا بینہ، اس کی یمین چاہیے ہوتی ہے، قسم کھا لے، تو بات شوہری کی مانی جائے گی۔ طلاق دینے والا وہ ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے استثناء کر دیا تھا، تو بات اسی کی چلنی چاہیے، مگر پھر بھی مطلب اصل بات یہ ہے کہ یہ ظاہر روایہ یہی کہ بات اسی کی چلے، لیکن اس کے باوجود اس کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک کہ وہ بینہ پیش نہ کر دے۔ تو یہ خلاف ظاہر روایہ والا قول کیوں آیا سامنے؟ فرماتے وعللوہ بفساد الزمان، فساد زمان سے ان لوگوں نے اس کی تعلیل اور توجیہ کی ہے، حالات خراب ہو گئے، مرد جو ہے بڑے جری ہو گئے اور طلاق دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کوئی ایسی صورت کہ میری بیوی جو ہے نا آزاد، میرے نکاح سے آزاد نہ ہو جائے، میرے نکاح میں رہے، بچوں کا مسئلہ ہوگا، یہ مسئلہ ہوگا، تو وہ جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور غیر ضروری اور لا یعنی توجیحات بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو کیا جو ہے اس معاملے میں کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو کہ میں نے استثناء کیا تھا؟ استثناء نہیں کیا اس نے، انشاءاللہ نہ کہا ہو، ہاں بینہ پیش کرے گا تو بات مان لی جائے گی۔ اسی طرح سے اگلا مسئلہ دیکھیے، وعدم و تصدیقها بعد الدخول بها بأنها لم تقبض ما اشترط لها تعجيله من المهر مع أنها منكرة للقبض، وقاعدة المذهب أن القول للمنكر لكنها في العادة لا تسلم نفسها قبل قبضه۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ میں نے مہر پہ قبضہ نہیں کیا، مجھے مہر نہیں ملی، شوہر کہتا ہے کہ میں نے مہر دے دی تھی، یعنی بات اس کی ہے کہ جس قدر مہر معجل ہوئی تھی اتنی مقدار پر قبضہ کرنے کے لیے عورت تو اپنے آپ کو روک سکتی ہے شوہر کو کنٹرول دینے سے، لیکن یہ کہ اس نے شوہر کو کنٹرول دے دیا، اپنے اوپر شوہر کو کنٹرول دے دیا، اسی لیے بعد الدخول بہا کہا۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ جس قدر مہر معجل تھی اتنی مہر بھی مجھے نہیں ملی اور میرا قبضہ نہیں ہوا، تو کیا اس بات کو مان لیا جائے؟ فرماتے ہیں وعدم و تصدیق ہے، اس بات کو کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ عورت دخول کے بعد اگر یہ کہے کہ جس قدر مہر معجل رکھی گئی تھی اتنے پر بھی میرا قبضہ نہیں ہو سکا ہے، تو یہ بات بیوی کی نہیں مانی جائے گی، حالانکہ وہ منکر ہے قبضے کی، اور مذہب کا قاعدہ یہ ہے، مذہب حنفی کا قاعدہ یہ ہے کہ بات منکر کی مانی جاتی ہے جب تک کہ مدعی بینہ پیش نہ کرے، مدعی بینہ پیش کرنے سے فیل ہو جائے تو آٹومیٹک منکر کی بات جو ہے نا وہ مان لی جاتی ہے اور وہی درست ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ تو منکر ہے، منکرہ ہے بیوی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تو مہر معجل پہ قبضہ کیا نہیں، مجھے تو مہر نہیں ملی، منکر ہے، تو بات تو اسی کی مانی جانی چاہیے، مگر پھر بھی اس کی بات نہیں مانی جا رہی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وقاعدۃ المذہب ان القول للمنکر، مذہب کا قاعدہ تو یہ ہے کہ بات منکر کی مانی جاتی ہے، لیکنها فی العادۃ لا تسلم نفسها قبل قبضه۔
اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں اس کی بات یہاں پر نہیں مانی جا رہی ہے. یہ ہے کہ بات مذہب کا قاعدہ تو یہ ہے کہ بات منکر کی ہی مانی جائے گی، بات منکر کی ہی مانی جائے گی. لیکن طریقہ کیا ہے، عادت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورت مہر معجل پر قبضہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے نہیں کرتی، اور یہاں پہ کہہ دیا بعد الدخول بہا، شوہر کے حوالے کر چکی، شوہر کے حوالے کر چکی. تو اس کا یہ قرینہ ہے، یہ جو کہہ رہی ہے کہ اس نے مہر معجل پہ قبضہ نہیں کیا، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں وعدم و تصدیق آئے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، بینہ پیش کرنا پڑے گا اس کو. حالانکہ منکر ہے تو منکر کی بات مان لی جانی چاہیے، لیکن کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ عادت کے خلاف ہے. جو یہ بات کہہ رہی ہے نا وہ عرف اور عادت کے خلاف ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ دخول ہو چکا، اور پھر بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے مہر معجل پہ قبضہ نہیں کیا، یہ عادت کے خلاف ہے. اگر مہر معجل رکھی گئی تھی تو اس پر قبضہ کیے بغیر کنٹرول دیا کیسے؟ چلیے کہتے ہیں وقضا قالوا فی قوله کل حل علی حرام یقع به الطلاق للعرف. یوں ہی ہمارے مشائخ حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد نے یہ کہہ دیا کہ ہر وہ چیز جو حلال ہے وہ میرے اوپر حرام، ہر حلال میرے اوپر حرام، اس سے طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عرف میں چونکہ یہ لفظ بولتے ہی ہیں طلاق کے لیے، ہر حلال، کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، سونا بھی حلال ہے، کون بولے گا کہ ہر حلال میرے اوپر حرام؟ تو ایک زوجہ ہے جو نکاح کے ذریعے حلال ہوئی اور اب اس کو حرام کر رہا ہے، یعنی طلاق دے رہا ہے. تو عرفاً اسی قسم کے جملے لوگ بولتے ہیں اپنی زوجہ کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے، تاکہ سیدھے نشانہ بیوی کے نام کے ساتھ نہ لگے، بلکہ ایسا جملہ بول دیں کہ اس کا نام بھی نہیں آیا اور طلاق بھی ہو جائے. تو اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہر وہ جو حلال ہے وہ میرے اوپر حرام، تو اس سے طلاق پڑ جائے گی عرف کی وجہ سے. قال مشائخ بلخ وقول محمد لا يقع الا بالنیت. امام محمد کا ارشاد ہے کہ نیت کے بغیر طلاق نہیں پڑے گی. اجاب بھی اعلی عرف دیارہم. مشائخ بلخ نے جو کہا ہے کہ امام محمد کے نزدیک بغیر نیت کے طلاق نہیں پڑے گی، یہ اپنے علاقے کی عرف پر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے علاقے میں عرف یہ نہیں ہے کہ طلاق کے لیے یہ جملہ بولے جائے. اما فی عرف بلادنا فیریدون به تحریما منکوحا. ہاں، رہا ہمارے علاقے کا عرف تو لوگ ہمارے علاقے میں اس جیسے جملے سے منکوحا کو حرام کرنا مراد لیتے ہیں. کھانا پینا یہ سب حرام کرنا نہیں، منکوحا کو حرام کرنا، اس لیے طلاق پڑ جائے گی اور اسی پر اس کو محمول کریں گے. کل حل علی حرام. علامہ قاسم ابن قتل بغا نے اسے بیان کیا. نیز مختارات النوازل سے نقل فرمایا کہ اسی پر فتویٰ ہے لغلبۃ الاستعمال بالعرف، کہ عرفاً اس کا استعمال بہت زیادہ ہے کہ لوگ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے یہ جملہ بولتے ہیں. ثم قال، اب جیسے ہمارے یہاں ہمارے ماحول میں کیا ہے کہ لوگ طلاق دینے کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق بولیں، اس کے بغیر طلاق نہیں ہوتی، تو 3 طلاق بول دیتے ہیں، 1 طلاق نہیں بولتے. یہ حالت ہے. یہ کہتے ثم قال، قالا کا فاعل جو ہے لگتا ہے حضرت علامہ قاسم ابن قتل بغا ہے. قلت ومن الالفاظ المستعملة فی هذا فی مصرنا، ہمارے شہر میں جو الفاظ طلاق کے بارے میں مستعمل ہوتے ہیں وہ یہ الفاظ ہیں: الطلاق یلزمنی والحرام یلزمنی وعلی الطلاق وعلی الحرام. طلاق مجھ پر لازم آئے گی
حرام مجھ پر لازم ہے اور میرے اوپر طلاق ہے، میرے اوپر حرام ہے، حرام میرے اوپر ہے، میرے اوپر طلاق ہے، اس قسم کے جملے بولے جاتے ہیں عرفاً ان کے شہر میں، لہذا ایسا کوئی جملہ بولے تو پھر یہ ہے کہ نیت کی ضرورت نہیں ہے اور طلاق پڑ جائے گی۔ تو یہ بھی دیکھ لیجیے، اصل مذہب ایسا ہی ہو، یہ تو ضروری نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیے وقضا مسئلۃ دعوی الاب عدم تملیکہ البنت الجہازہ فقط بنوها على العرف مع ان القاعدة ان القول للمملک فی التملیک وعدمہ۔ فرماتے ہیں یوں ہی یہ مسئلہ کہ باپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بیٹی کو جہیز کا مالک نہیں بنایا۔ وعلیکم السلام جی حضرت۔ باپ کا دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ میں نے بیٹی کو جہیز دیا تھا وہ بطور اباحت دیا تھا یا بطور امانت دیا تھا، کبھی بھی میں واپس لے سکتا تھا، استعمال کرنے کے لیے دیا میں نے، مالک نہیں بنایا۔ تو اگر باپ اپنی بیٹی کو دیے گئے جہیز کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ میں نے مالک نہیں بنایا جہیز کا، یہ مسئلہ اب اس میں کیا فیصلہ ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس کو عرف پر جو ہے نا وہ محمول کریں گے اور اس بات کو نہیں مانا جائے گا، فقط بنا ہوا علی العرف۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ ان القول للمملک فی التملیک بعد میں ہی، تملیک اور عدم تملیک میں مملک کے قول کا اعتبار ہوتا ہے۔ جو مالک ہے، جو دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مالک بنایا تو اس کی بات مان لی جائے گی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مالک نہیں بنایا تو اس کی بات مان لی جائے گی کہ مالک نہیں بنایا۔ مملک اور اصل مالک کے قول کا اعتبار ہے، یہاں اصل مالک کے قول کا اعتبار نہیں ہو رہا ہے۔ باپ اگر کہہ رہا ہے کہ میں نے بیٹی کو جو جہیز دیا ہے میں نے اسے مالک نہیں بنایا، نہیں مانیں گے، بلکہ یہی مانیں گے کہ بیٹی جہیز کی مالک ہے۔ وجہ اس لیے کہ عرف اور عادت یہی ہے کہ جب رخصتی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، تو باپ جو کچھ دیتا ہے بیٹی کو مالک بنا دیتا ہے۔ جہیز کی مالک جو ہے وہ بیٹی ہوتی ہے اور باپ جو کچھ دیتا ہے وہ مالک بنا کے دیتا ہے۔ اب عرف کے خلاف یہ بولے گا تو اس کی بات تھوڑی مانیں گے۔ وَقَذَا جَعْلُ الْقَوْلِ لِلْمَرْأَةِ فِي مُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا مَعَ أَنَّ الْقَوْلِ لِلْمُنْكِرِ، یہ مسئلہ بھی دیکھ لیجئے۔ یعنی عورت کی مہر جو ہے کس قدر مؤخر ہے، معجل نہیں بلکہ مؤجل حمزے سے، اس میں عورت کی بات مانی جائے گی۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے اس میں کہ اس کی صورت یہ نکلے گی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا اور مہر جو ہے وہ معجل تھی یا مؤجل تھی، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور مہر اگر معجل تھی تو بندے کو پہلے دینا ہوتا ہے۔ اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میری مہر مجھے نہیں ملی، حالانکہ قبضہ دے چکی ہے، اپنے آپ پر کنٹرول دے چکی ہے، تو اس عورت کی بات نہیں مانتے ہیں، یہ اوپر بات گزر چکی ہے۔ لیکن اگر مہر معجل نہیں تھی بلکہ مؤخر اور مؤجل تھی تو طلاق کے وقت پوری مہر دینی ہوتی ہے یا پھر انتقال پر، شوہر کا انتقال ہو جائے تو پوری مہر جو ہے واجب ہو جاتی ہے اس کے ترکے پر۔ تو بات یہی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا
اب عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میری پوری کی پوری مہر مؤخر تھی اور مرد وہاں، شوہر تو وہاں پہ ہے نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اس کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ حالانکہ یہ مدعیہ ہے اور یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میری مہر جو کچھ بھی ہے وہ میرے شوہر کے ترکے سے دلائے. تو یہ منکر تو نہیں ہے، یہ تو مدعیہ ہے. اور شوہر منکر ہے کہ جب وہ اس کا انتقال ہو چکا اور اس نے اب تک مہر جو ہے دیا کہ نہیں دیا یہ پتہ نہیں ہے، لیکن ظاہر یہی ہے کہ اس نے مہر دے دیا ہوگا، اب تک کیوں مؤخر کرتا؟ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے مہر میری مؤخر ہے، مؤجل ہے، جو اب واجب الادا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا. تو ایسی صورت میں یہ مدعیہ ہے وہ منکر ہے یا اس کے وارثین منکر ہے. تو قول تو مذہب کے اعتبار سے منکر کا قول مانا جاتا ہے، حالانکہ یہاں پر منکر کا قول نہیں بلکہ مدعیہ کا قول مانا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے ہو سکتی ہے یہاں پہ تو بتایا نہیں انہوں نے. جو ہمیں وجہ سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عرف و عادت جو ہے وہ بدل چکی ہے. کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ نکاح کرتے تھے اور مہر ہاتھوں ہاتھ دے دیتے تھے. مہر کو معجل قرار دینا بہتر سمجھا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے مہر کو ٹالتے رہتے ہیں ٹالتے رہتے ہیں ٹالتے رہتے ہیں جی. اور کوشش یہی رہتی ہے کہ مہر معجل نہ ہو بلکہ مؤخر ہو. تو یہ عادت لوگوں کی بدل چکی ہے، عرف بدل چکا ہے، اس لیے عورت کی بات یہاں پہ مان لیں گے. فرماتے وقضا قولہم المختار فی زماننا قولہما فی المزارعۃ والمعاملۃ والوقف لمکان الضرورت والبلوہ. یوں ہی فقہائے حنفیہ کا یہ فرمانا کہ ہمارے زمانے میں صاحبین کا قول مختار ہے مزارعہ اور معاملہ اور وقف کے معاملے میں. مزارعہ کھیت کو بٹائی پہ دینا، معاملہ باغات کو بٹائی پہ دینا کہ آم کا پورا باغ لے لیا، کھجور کا پورا باغ لے لیا اور طے کر دیا کہ ہم دیکھ ریکھ اور کریں گے، تیار کریں گے، اور جتنا پھل نکلے گا اس میں سے اتنا تمہارا اتنا ہمارا، بطور شرح جو ہے وہ طے کر لیا گیا. تو یہ مزارعہ اور یہ معاملہ یہ اصل مذہب میں جائز نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک مزارعہ اور معاملہ جائز ہے اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ لمکانی ضرورت والبلوہ، ضرورت اور بلوا کے ہونے کے سبب، کیونکہ ضرورت ہے. ہر بندہ اپنے کھیت میں کھیتی نہیں کر سکتا، ہر بندہ باغ کی رکھوالی نہیں کر سکتا. اور دوسری بات تو یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ اگر ان کو کوئی بندہ اپنی زمین کھیتی کے لیے نہ دے یا اپنا باغ جو ہے وہ پٹائی پر نہ دے تو یہ لوگ غریب ہیں، یہ باغ خرید نہیں سکتے، کھیت کی زمین خرید نہیں سکتے، تو پھر ان کے کھانے پینے کا معاملہ کیسے حل ہوگا؟ تو یہ بھی ضرورت ہے. اس ضرورت کی بنیاد پر مزارعہ اور معاملہ کے معاملے میں صاحبین کے قول پر فتویٰ ہوا. یوں ہی وقف کے معاملے میں، کیونکہ اصل قول امام ابو حنیفہ کا وقف کے معاملے میں یہ ہے کہ وقف جو ہے لازم نہیں ہوتا، ملکیت سے خارج نہیں ہوتا. جو مال وقف کرتے ہیں وہ واقف کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتا، وہ بعد میں چاہے تو کینسل کر دے، بیچ دے. اور صاحبین کہتے ہیں کہ وقف جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے اور بندے کی ملک سے نکل کر کے اللہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے، یا جو واقفین موقوفین ہیں جن پر وقف کیا جا رہا ہے ان کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا. منافع کے وہ مالک ہوتے ہیں جن پر وہ پراپرٹی وقف کی جاتی ہے. تو یہ صاحبین کا کہنا ہے، وہ امام صاحب کا کہنا تھا، لیکن فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. بات یہ لمکانی ضرورت والبلوہ کہ اب اسی طرح سے لوگ وقف کرتے ہیں. چلیے اور آگے وقول محمد بسقوط الشفعاء اذا اخر طلب التملک شہرا دفعا للضرر علی المشتری. یہ قول امام محمد کا مفتہ بہی ہے، یہ بھی حالات کے بدل جانے کی وجہ سے. کیا ہے؟
کہ امام محمد کا ارشاد شفعاء کا حق ساقط ہو جائے گا اذا اخر طلبت تملک شہرن، جب ایک مہینے تک تملک کے مطالبے کو مؤخر کرے، تملک کے مطالبے کو مؤخر کرے گا تو حق شفاء ساقط ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، ابھی شفاء کا بیان آنے والا ہے قدوری میں۔ شفاء میں یہ ہوتا ہے کہ جو جار ملاصق ہوتا ہے اس کو حق ہوتا ہے کہ اگر پیچھے کی پراپرٹی، بغل والی پراپرٹی بک رہی ہے اور مالک نے کسی اور باہری بندے کو بیچ دیا، تو جار ملاصق کو حق ہے کہ وہ اس پر مقدمہ دائر کر دے، شفاء طلب کرے، اور جب شفاء طلب کرے گا تو جس نے بیچا ہے جس کو، تو جو خریدار ہے اس کو یہ شفاء طلب کرنے والا پیسہ دے گا اور وہ پے ادھر کی کینسل ہو کر ادھر ہو جائے گی اور یہ مالک ہو جائے گا۔ یہ حق شفاء ہے، لیکن اس کے لیے چند جو ہے نا بنیادی باتیں ضروری ہیں، چند امور ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ ایک طلب ہے، طلب محاسبہ، اور ایک طلب تقریر۔ طلب محاسبہ ضروری ہے، جیسے ہی اسے خبر ملی، پڑوسی کو جیسے ہی خبر ملی کہ ہمارے پیچھے والی زمین جو ہے ہم سے جو متصل تھی اس کو مالک نے بیچ دیا ہے، فوراً وہ کہے کہ میں شفعہ طلب کرتا ہوں، میں شفعہ کا، یہ طلب محاسبہ ہے۔ اس کے بعد وہ مشتری کے پاس جائے یا بائے کے پاس جائے یا اس پراپرٹی پہ جائے دو چار لوگوں کو لے کر کے، اور کہے کہ یہ مال، یہ زمین بیچی گئی ہے اور تم لوگ گواہ رہنا، میں اس کے شفعے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ تو یہ، اور اس کا پھر اس کے بعد یہ پروسیجر شروع کر دے کہ لاؤ چلو، جتنے میں بیچا تھا پیسے مجھ سے لو اور مجھے دو۔ تو یہ طلب تملک کا حق جو ہے اس کو ہو جاتا ہے، اب کوئی کینسل نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن طلب تملک جو ہے وہ کتنے دن تک؟ ایک مہینے تک مؤخر کرے گا، تو فرمایا ایک مہینے کی حد ہے، اس کے اندر اندر جو ہے نا وہ مطالبہ کر لے اور اب یہ معاملہ آگے بڑھا دے تو ٹھیک ہے، اور ایک مہینے تک مطالبہ نہیں کر رہا ہے تو پھر جو ہے کہتے ہیں کہ حق شفا ساقط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مشتری سے ضرر دفع کرنے کے طور پہ، کیونکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ طلب محاسبہ کر چکا وہ اور گواہ بھی بنا چکا اور ابھی ڈیمانڈ کر نہیں رہا ہے وہ، تو اس کے سال سال تک جو ہے 10 سال تک اسے طلب تملک کا حق رہے گا۔ اگر یہ کہتے ہیں تو پھر جناب جو جس نے خریدا ہے وہ مال، وہ زمین یا وہ مکان جس نے خریدا وہ تو کبھی مالک ہی نہیں بن پائے گا، مشتری کا تو اس میں ضرر ہے۔ اس لیے کسی ایک لمیٹڈ ٹائم تک اسے اختیار دینا چاہیے کہ جو شفاء کا مطالب ہے وہ ایک مہینے کے اندر اندر طلب تملک کر لے۔ ایک مہینے تک خاموش رہ گیا اور کوئی مطالبہ نہیں کیا تو حق شفاء باطل اور مشتری کا حق ثابت ہو جائے گا۔ جی، تو قول امام کے خلاف ہونے کے باوجود اس قول پر فتویٰ ہے دفع ضرر کے طور پہ۔ اگلا مسئلہ دیکھیے، روایت الحسن بأن الحرة العاقلة البالغة لو زوجت نفسها من غیر کفر لا يصح، یہ بھی اصل مذہب کے خلاف ہے۔ اصل مذہب یہ ہے کہ جو چاہے جس کے ساتھ چاہے نکاح کرے، اگر حرہ عاقلہ بالغہ غیر کفر میں نکاح کرتی ہے تو کر سکتی ہے، نکاح درست ہو جائے گا، یہ ظاہر روایہ ہے۔ لیکن امام حسن ابن زیاد کی ایک روایت امام ابو حنیفہ سے یہ بھی ہے جو نوادر میں سے ہے کہ حرہ عاقلہ بالغہ اگر اپنا نکاح غیر کفو میں کرے تو یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، اور اس کے اولیاء کو حق اعتراض حاصل ہوگا، وہ رد کر دیں تو رد ہو جائے گا، وہ نافذ کر دیں تو نافذ ہو جائے گا، یہ نکاح سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ جی، تو یہ جو قول ہے یہ کس کا ہے؟ یہ اصل مذہب نہیں ہے، امام کا قول نہیں ہے، امام حسن ابن زیاد کا ایک روایت ہے امام ابو حنیفہ سے کہ حرہ عاقلہ بالغہ اگر غیر کفو میں نکاح کرتی ہے تو نکاح صحیح نہیں ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ دیکھ لیجئے، حالات زمانہ کے خراب ہونے کی وجہ سے نا، فساد زمان کی وجہ سے اس میں بہت خرابیاں آ جاتی ہیں۔ جی، اخلاقیات بگڑ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ نہیں ہو پاتا، لوگ ہمیشہ اپنے ہمسر اور برابر میں جینا پسند کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ بیوی اس غیر کفو میں جس سے نکاح اس نے کیا ہے کبھی بھی اس کے انڈر میں رہنا پسند نہ کرے 2 4 روز 6 روز کے بعد،
اور اولاد کو بھی جو ہے نا وہ عار محسوس ہو، اور اولیاء بنت کو بھی عار محسوس ہو، یہ سب بہت سارے مفاسد ہو سکتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نکاح درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں وَإِفْتَاؤُهُمْ بِالْعَفْوِ عَنْ طِينِ الشَّارِعِ لِلضَّرُورَةِ، یہ بھی عرف کی بنیاد پر ہے، ضرورت کی بنیاد پر ہے۔ فرماتے ہیں کہ روڈ پر گلی کوچوں میں جو کیچڑ ہے وہ ناپاک ہے کہ پاک ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں معافی کا فتویٰ دیا، حالانکہ وہاں پر بیل، بھینس، گائے، بکری، بکرا یہ سب لید گوبر کرتے رہتے ہیں، اور یہ سب لید گوبر جو ہے نا نجاست ہے، خبیث ہے، نجاست غلیظہ ہے، اور اس سے متصل جو چیزوں کا پانی ہے، کیچڑ ہے، مٹی ہے، سب کے سب ناپاک، لیکن اس کے باوجود گلی کوچوں کی جو کیچڑ ہے اس کو ناپاک نہیں کہا جاتا، اس کو معفو عنہا کہتے ہیں کہ وہ معاف ہے، اگر کپڑے پہ لگ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ کیوں؟ للضرورت، ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ لوگ روڈ سے، سڑکوں سے، گلی کوچوں سے ہٹ تو نہیں سکتے نا، مسلسل ان کو شب و روز ادھر سے گزرنا ہوتا ہے، اور اگر جو بھی کیچڑ اور چھینٹ پڑ جائے اس کی وجہ سے کپڑے کو ناپاک کہا جائے اور یہ فتویٰ دے دیا جائے تو پھر نماز ہی نہیں ہو پائے گی، لوگ آنا جانا مشکل ہو جائے گا لوگوں کا۔ اسی طرح سے فرماتے وہ بِبَيْعِ الْوَفَاءِ وَالْاِسْتِثْنَاءِ، یہ عفو پر عطف ہے، یہ ہمارے مشائخ نے بیع وفا کا فتویٰ دیا اور استثناء کا فتویٰ دیا، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ بیع الوفا کیا ہے؟ جس کو بیع التلجئہ بھی کہتے ہیں۔ بیع الوفا یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ کوئی سامان کسی کو بیچے، زمین ہے، جائیداد ہے، گاڑی ہے، کار ہے، موبائل ہے، کوئی سامان کسی کو بیچ دے اور کہے کیوں بیچے کہ اس کو آپ اپنے پاس رکھے رہو، یہاں تک کہ جب میں پیسہ لے کے آؤں واپس تو آپ سے میں واپس خرید لوں گا، یہ مجھے واپس کر دینا، یہ ہے بیع الوفا۔ اسی طرح بیع ہو گئی اور وہ پیسہ لا کے جب دوبارہ جس نے بیچا ہے اور پیسے حاصل کیے ہیں وہ پیسہ کما کر کے لا کر کے دے گا تو پھر سامان اپنا واپس لے جائے گا، یہ بیع الوفا ہے، یہ جائز نہیں ہے، مگر اس کے جواز کا فتویٰ لوگوں نے دیا۔ اصل میں مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ، اب رہن کا بیان پڑھ لیا نا آپ نے، قرض لیا اور اس کے بدلے میں رہن دیا، اپنی گاڑی، اپنا موبائل، کوئی بھی، تو مال مرہون سے انتفاع نہیں ہو سکتا، یہ پتہ ہے نا، مال مرہون سے مرتہن نفع نہیں اٹھا سکتا، تو اسی حرام چیز سے بچنے کے لیے کیا کیا کہ رہن کے طور پہ نہیں دے رہے ہیں، پیسہ چاہیے ہم پیسہ لیں اور یہ اپنی گاڑی رہن کے طور پہ دے دیں، یہ نہیں، کیونکہ وہ تو کہے گا کہ میں رہن کے طور پہ نہیں رکھوں گا کیونکہ میرے لیے استعمال جائز نہیں ہوگا، تو اب بیع الوفا کر دیا کہ ٹھیک ہے میں رہن کے طور پہ نہیں رکھتا، آپ جو ہے نا مجھے اس کی قیمت دے دیں، میں اس کو بیچ رہا ہوں آپ کو، جب بیچ دوں گا تو وہ مبی ہو گئی اور مبی کا استعمال کرنا درست ہے، تو کہہ دیا کہ پھر میں جب پیسے دوں گا لا کر کے تو آپ مجھے وہ سامان واپس کر دیجیے، یہ بیع الوفا، یہ جائز نہیں ہے اصلاً، لیکن سود سے اور ربا سے اور حرام چیز سے بچنے کے لیے اس کے جواز کا فتویٰ لوگوں نے دیا۔ اسی طرح سے استثناء کے جواز کا فتویٰ، تعامل کی وجہ سے، لوگوں کے تعامل کی وجہ سے استثناء کے جواز کا فتویٰ، یعنی جو ہے آرڈر پہ مال بنوانا، جوتا بنوانا، ٹوپی بنوانا، تو یہ تو بیع معدوم ہے نا، آپ نے کہہ دیا کہ ایک جوتا تیار، اس میں یہ کہہ دیا ایسا جوتا، ویسا جوتا، فلاں میٹیریل استعمال کرو، سائز یہ رہے گا، اور طے ہو گیا کہ 500 میں، تو 500 یا اس میں بہانہ دے دیا، تو وہ جوتا تو تیار ہی نہیں ہے جس کے لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ بیع معدوم ہے اور بیع معدوم جائز نہیں ہے، لیکن استثناء میں اس کے جواز کی صورت ہوتی ہے اگر تعامل ہو، جس چیز کے لین دین پر معاملہ ہو جائے لوگوں کا اور عرف عادت جاری ہو جائے، وہاں بیع استثناء درست ہے۔ جوتے کی مثال لوگوں نے پیش کی ہے، ٹوپی کی مثال ہو سکتی ہے،
اسی طرح سے کچھ اور چیزوں کی مثال، اسی طرح سے فرماتے وشرب من السقاء بلا بیان مقدار ما یشرب، کہ مشکیزے سے پانی پینا اجارے اجرت پہ بغیر مقدار بیان کیے ہوئے کہ کس قدر پیے گا، پھر بھی جو ہے نا اجارہ جائز ہے، فتویٰ دیا کہ یہ ٹھیک ہے، حالانکہ اس میں جو جس بات پر اجارہ ہو رہا ہے اس کی مقدار ہی متعین نہیں ہے، وہ پانی 1 گلاس پیے گا، 2 گلاس پیے گا، 5 گلاس پیے گا، لیکن کہہ دیا کہ مشکیزے سے پانی پینے کی اجرت، چلو مشکیزے والے کو بلایا، پانی پلا دو 5 لوگوں کو، اور ہر ایک کو پانی پلانے کا 10 روپیہ، لیکن کون کتنا کتنا پیے گا یہ سیٹ نہیں ہے، مقدار معلوم نہیں ہے، اس کے باوجود مشکیزے سے پانی پینے پر اجارہ جو ہے نا اس کے جواز کا فتویٰ دیا گیا، جی اس کی ضرورت ہونے کی وجہ سے۔ یوں ہی ودخول الحمام بلا بیان مدت المکس ومقدار ما یصب من الماء، ہمارے فقہا اور مشائخ حنفیہ نے حمام میں داخل ہونے کی اجازت دی کہ اس پر بھی اجارہ جائز ہے، بغیر اس کے کہ مدت مکس بیان کریں کتنی دیر۔ اب دیکھیے گھر کو اجارے پہ دیتے لیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے کہ 1 مہینے کا کرایہ اتنا، 1 مہینہ رہو گے تو اتنا ہے، 2 مہینہ رہو گے تو اتنا ہے، اور یہاں حمام میں جانا 1 گھنٹے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے یا 10 منٹ کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے، تو مدت مکس تو بیان کی بھی نہیں گئی، تو وہی اوپر ہم نے پڑھا تھا آج اجارے میں کہ مدت استعمال کی بیان ہو جائے تو مقدار کا بیان ہو جاتا ہے، اور مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے، تو پھر دخول حمام کا اجارہ درست نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مدت کوئی متعین نہیں ہوتی ہے، تو اصلاً یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن عرف اور عادت کی وجہ سے اس کے جواز کا فتویٰ ہے۔ اسی طرح سے مقدار ما یصب من الماء، کتنا پانی ڈالا جائے گا اس کی مقدار بیان کیے بغیر، بلا بیان مدت المکس، مدت المکس پر عطف ہے، وہ مقدار ما یصب من الماء، تو نہ تو ٹھہرنے کی مدت بیان کی گئی اور نہ ہی پانی کی مقدار بیان کی گئی کہ کتنا پانی استعمال کریں گے ہم، اور پھر بھی حمام، تو ایسی صورت میں حمام پہ داخل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، مگر ہے ضرورت کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں وہ استقراض العجین والخبز بلا وزن، ہمارے فقہا نے عجین اور خبز کو بلا وزن استقراض کا فتویٰ دیا کہ روٹی پک گئی اور گن گن کر کے آپ روٹی قرض لو، یہ جائز نہیں ہے، وزن سے لینا ہے، یوں ہی آٹا گوندھ گیا تو جتنی لوئیاں یا جتنا آٹا گوندھ گیا اس کو آپ اندازے سے قرض لے لیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ وزن سے لینا ہوگا، کیونکہ روٹی کی سائز اور اس کا پتلا پن یا موٹا پن یہ سب مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ عادت سے روٹی کو قرض لینا درست نہیں ہے بلکہ وزن سے لینا ہوگا، اسی طرح سے آٹا اگر قرض لینا ہے تو وزن سے لینا ہوگا، ٹھیک ہے، تو لیکن فرمایا کہ بعد میں فقہا نے اجازت دی کہ بلا وزن بھی روٹی اور آٹا قرض کے طور پہ لے سکتے ہیں، کہ قرض کے طور پر روٹی دے دو، آٹا دے دو، اور پھر بعد میں ہم دے دیں گے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ عرف اور عادت اور ضرورت اس کی ہے، اس کی ضرورت ہے، لوگوں کو آٹا روز آنا چاہیے ہوتا ہے، روٹی روز آنا چاہیے ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس تو پھر آپ گھر میں کھانا ہی نہیں بنے گا، تو اس لیے روٹی کا استقراض کا فتویٰ دیا گیا بغیر وزن کے۔ وغیر ذالک مما بنی علی العرف، اس کے علاوہ بہت مسائل ہیں، دیکھیے یہاں پر 23 مسائل بیان کیے، اور بھی مسائل ہیں جن کا بنائے کار عرف پر ہے، اور علامہ زین ابن نجیم نے الاشباح والنظائر میں اس سلسلے میں کثیر مسائل بیان فرمائے، فرماتے فہذہ کلھا قد تغیرت احکامها لتغیر الزمان، یہ ساری کی ساری مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں، ان تمام کے احکام بدل چکے ہیں زمانے کے تغیر سے، یا پھر ضرورت کی وجہ سے، یا عرف کی وجہ سے، یا قرائن احوال کی وجہ سے، ان اسباب سے ان کے احکام بدل چکے ہیں، اور بدلنے کے باوجود ان میں سے کوئی بھی مسئلہ مذہب سے خارج نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو ہم قول سوری کے بجائے قول ضروری کہتے ہیں، کہ اگر امام صاحب ان حالات کو دیکھ لیتے تو وہ بھی وہی کہتے جو ہم کہہ رہے ہیں، لأن صاحب المذہب لو کان فی هذا الزمان، اگر صاحب المذہب اس زمانے میں ہوتے لقال بہا، تو انہی
احکام کے قائل ہوتے. وَلَوْ حَدَثَ هَذَا التَّغَيُّرُ فِي زَمَانِهِ، اگر یہ تبدیلی ان کے زمانے میں ہو گئی ہوتی تو لم ينص علی خلافیہ، تو اس کے برخلاف جو ہے نا وہ صراحت نہیں فرماتے، نص قائم نہیں کرتے. فرماتے ہیں یہ جو حالات زمانہ کی تبدیلی، قرائن اور عرف اور عادت اور ضرورت ہے، یہی سب تو چیزیں ہیں جس نے جر المجتہدین فی المذہب، مذہب کے مجتہدین کو اس بات پر جری کر دیا، اور اہل نظر کو اس بات پر، اہل نظر صحیح کو اس بات پر جری کر دیا، کس بات پر، کہ منصوص علیہ کی مخالفت کریں. کون منصوص علیہ؟ یعنی شارع سے نہیں بلکہ صاحب مذہب سے. امام ابو حنیفہ نے کسی مسئلے پہ تنصیص فرمائی، صراحتاً بیان کر دیا، تو متأخرین فی المذہب اس کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں. کئی مثالیں تو آ گئی ہیں. یہی وجہ ہے امام صاحب نے کہا تھا کہ ظاہر عدالت پر فتویٰ پر فیصلہ ہو جائے گا، صاحب نے کہا نہیں، تزکیہ شہود ضروری ہے. حالات بدل گئے تھے. بناء علی ما کان فی زمانہ، صاحب المذہب کے زمانے میں جو کچھ تھا، جو حالات تھے، اس پر بنا کرتے ہوئے صاحب مذہب نے جو بات کہی ہے کما مرہ تصریحوں بھی، جیسا کہ ان کی تصریح گزر چکی. فی مسئلۃ کل حل علی حرام، اس مسئلے میں، مع ان محمد بنا ما قالوا علی عرف زمانی، حالانکہ امام محمد نے تو اپنے زمانے کے عرف پر اس کی بنیاد رکھی ہے. وقضا ما قدمنا فی الاستئجار علی التعلیم، یوں ہی شروع میں جو ہم نے مثال بیان کی تھی اور ایک مسئلہ بتایا تھا کہ تعلیم قرآن پر استئجار وہ اصلاً جائز نہیں ہے، لیکن مشائخ حنفیہ نے، متاخرین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا حالات بدل جانے کی وجہ سے.